بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ یہ کام کون سا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا۔ امریکی صدر جو کہ بڑا انفلوئنس رکھتا ہے کسی بھی ملک کے معاملات میں دخل دینے کے لیے، تو اس متعلق آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی۔ میں آپ ویسے تو سوچ ہی رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یار امریکہ سے کوئی فون کھڑکا دے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، یہ میں اور آپ سوچ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہوا کیا ہے، واقعی ایسا کام ہو گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان یعنی کانگریس کے 60 ممبرز نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے۔ تو امریکی صدر جب رہائی کے لیے کوشش کرے گا تو ہوگا کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا۔ تو عمران خان صاحب کیسے رہا ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک صورت یہ ہے کہ انقلاب آ جائے، لوگ عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں، ایک ممکنہ صورتحال۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے یعنی ان کو ایک لیگل بیٹل میں ایک بہت بڑی کامیابی ملے، پاکستان میں ایک تگڑا چیف جسٹس ہو جو کہ ان چیزوں کو انڈرمائن کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی طاقت ہے، جو پولیٹیکل مافیا ہے وہ عمران خان صاحب سے کتنا ناراض ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو انڈرمائن کر کے میرٹ پر فیصلے دیں اور میرٹ پر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، ایک صورت۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب یعنی رہا ہو جائیں لیکن دوسروں کی شرائط، اگلوں کی شرائط پر عمل کر کے، اور خان صاحب چپ رہیں مصلحتاً مصالحتاً، عمران خان صاحب مکمل طور پر خاموش ہو جائیں۔ تو یہ ایک ممکنہ صورتحال ہے، ممکنہ پکچر ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، یعنی خان صاحب ڈیل کر لیں، مکمکا کر لیں جیسے کہ وہ دوسروں کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک صورت کہ کوئی تگڑا ملک انفلوئنس کرے پاکستانی حکومت کو اور یہ کہے کہ صاحب عمران خان صاحب کو رہا کریں، یہ ایک عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک اور صورت ہے۔ تو اس میں اب ہوگا کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، خط لکھا گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے 60 اراکین کی جانب سے۔ اس خط میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خط میں امریکی اراکین نے یہ لکھا ہے کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے اراکین کی بڑے پیمانے پر نظر بندی کے خاتمے کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان، بہت سارے اراکین اس وقت نظر بند ہیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب خط میں بائیڈن انتظامیہ کو یہ لکھا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت پاکستان سے عمران خان کی حفاظت کی ضمانت لے اور امریکی سفارت خانے کے عہدیداروں پر جیل میں عمران خان سے ملاقات پر زور دیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یعنی ایک کے بعد ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جس میں میں اور آپ یہ صرف سوچ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو عمران خان صاحب کی ایک بہت بہتری والی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس میں آپ پھر یہ بھی سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو رہائی مل گئی 9 مہینوں بعد۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں اور آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ بشرا بی بی صاحبہ بنی گالہ میں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا، سب جیل قرار دیا گیا تھا، بنی گالہ کو وہاں تھیں لیکن خود گئیں، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال خط میں بائیڈن انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت پاکستان سے عمران خان کی حفاظت کی ضمانت لے، عمران خان کی حفاظت کی ضمانت لے، اور اس کے بعد امریکی سفارت خانے کے عہدیداروں پر جیل میں عمران خان سے ملاقات پر زور دیں۔ اگر عمران خان صاحب کی امریکی سفارت خانے کے عہدیداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے جیل میں، تو اس ملاقات کو کیسے لیا جائے گا؟ یعنی کہ اب حکومت اس کے بعد تو یہ سوچے گی، انسیکیور فیل کرے گی کہ یار عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو بائیڈن یہ وہی رجیم ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب ڈونلڈ لو کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ صاحب اس نے یہ کہا اور پاکستان میں مداخلت کی، اور
آپ کو یاد ہے وہ سائفر جس کو لہرا کر عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ صاحب اس میں امریکہ ملوث ہے، اور پہلا الزام کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک خود مختار لیڈر ہو، اور یہ بھی اور پھر اس سائفر کے جو مندرجات ہیں وہ بھی میرے سامنے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کانگریس کے بریٹ شرمن لکھتے ہیں کہ I am proud to have joined my colleagues in urging the Biden administration to support human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of Imran Khan and other political prisoners۔ یہ بتایا گیا ہے بریڈ شرمن کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو کانگریس کے دیگر عہدیداران ہیں وہ یہ لکھتے ہیں Today I led over 60 members of Congress in a letter supporting human rights and democracy in Pakistan، اور اس کے بعد پھر وہی جملے ریپیٹ کیے گئے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستانی نژاد امریکی عوام کے ساتھ ساتھ ملک اور دنیا بھر میں کمیونٹی رہنماؤں اور منتخب عہدیداروں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک حقیقی جمہوریت کی جدوجہد میں شامل ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب 2022 میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی 9 اور 10 اپریل، یہ دورانیہ آپ کو یاد ہے، تو اس میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش قرار دیتے آئے ہیں عمران خان صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو یکسر ایک الگ اینگل دیا اور اس سے علیحدہ ہو گئے عمران خان صاحب، اور بڑی حیرت کی بات تھی سب کے لیے کہ یار عمران خان صاحب نے ایسا کیسے کیا، یعنی پلٹی کھا لی خان صاحب نے۔ بہرحال عمران خان صاحب کیا امریکی انفلوئنس کی وجہ سے باہر آ سکتے ہیں؟ باہر ضرور آ سکتے ہیں، لیکن یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کو بڑا ڈینٹ پڑے گا اس سے کہ وہ یعنی ایک غیر جمہوری طریقے سے باہر آئیں، یا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی انفلوئنس کی وجہ سے اگر وہ باہر آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب خود بھی اس حق میں نہیں ہوں گے، کیونکہ جس حد تک وہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب اب میری مانو گے تو میں باہر آؤں گا، وگرنہ میں آپ کی بھی نہیں مانوں گا۔ تو عمران خان صاحب اب جو بائیڈن انتظامیہ یا پھر ڈونلڈ لو پر وہی الزامات دہرائیں گے یا پھر نہیں۔ امریکی عہدیداران سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد کیسا تاثر لیا جائے گا پاکستان میں، جمہوری حلقوں میں، غیر جمہوری حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں، تو خان صاحب کی رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی میں نے 3-4 امکانات بتائے عمران خان صاحب کی رہائی کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا عمران خان صاحب اتنے جلدی رہا ہو سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ صاحب چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تھوڑی بات آپ میری بھی مان لیں اور میں چپ کرتا ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس حد تک جانے کے بعد بھی یہ کہیں کہ صاحب میں آپ کی مان لیتا ہوں، آپ تھوڑی بہت میری مان لیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی حکومت دیجیے، اپنا مینڈیٹ دیجیے، اس کے بعد جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ واپس کریں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک تگڑا چیف جسٹس اس پورے پروسیس کو ریورس کر دے، ریورس کا یعنی سلولی گریجولی، اور پاکستان تحریک انصاف کو میرٹ کی بنیادوں پر ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ جب ریلیف ملنا شروع ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ صاحب دیکھیں یہ تو ڈیل ہے، یہ تو گیم بنی ہے۔ حالانکہ وہ ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیم بننے کی صورت میں ہی یہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کو فیس سیونگ کے لیے یہ دیا جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب اس وقت یعنی ایک تو انٹرنیشنل ورلڈ، ایک لوکل ورلڈ، دونوں میں ایک مقبولیت رکھتے ہیں، یکساں مقبولیت کے حامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب آپ سمجھیں کہ اب سے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ 9 ماہ قید رہنے کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کیا ہو پائیں گے یا پھر نہیں؟ بہت بڑے سوالات ہیں، بہت بڑے اور پیچیدہ ان کے جوابات ہیں جو کہ آپ کو چھپے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید آپ کو بھی یہ لگے کہ ابھی یعنی تھوڑی بہت نرمی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب پورے باہر آ جائیں، خود باہر آ جائیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی بن جائے، اس میں بہت وقت لگے گا۔ یعنی ایک وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور اس کے بعد باہر آ بھی جائیں، تو اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوں، اس میں عمران خان صاحب
کو وزیر اعظم کے لیے کوئی چن لے، جی ہاں منتخب نہ کرے، چن لے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بہت مشکل ہے، یا پھر کوئی بہت بڑی انہونی صورتحال ہو جائے اس کے بعد عمران خان صاحب باہر آئیں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایسا ہوتا بھی آیا ہے کچھ اور تو یہاں اکثر ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔